کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 4 فیکٹریوں میں لگی آگ پر 12 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ ایک فیکٹری کی عمارت کا حصہ گرنے سے 5 افراد زخمی۔ ریسکیو کے مطابق آگ بجھاتے ہوئے زخمی ہونے والے 5 افراد KMC کے فائر فائٹرز ہیں۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 14 فائر ٹینڈر، 2 سنارکل اور 1 باؤزر موجود ہیں۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے اب بھی کئی گھنٹے درکار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کو ٹیلی فون عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ بحران میں عمان کے موقف پر شکریہ ادا کیا۔ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے لیے ان کی حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم نے سلطنت عمان کے ساتھ تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سلطان ہیثم بن طارق کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ سلطان ہیثم نے دعوت قبول کرتے ہوئے وزیراعظم کو بھی عمان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ مالی سال معاشی نمو کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ ہدف 3.6 کے مقابلے میں 2.68% رہی۔ زراعت سمیت تقریباً تمام شعبوں میں ترقی کا ہدف حاصل نہ کیا جا سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اہم فصلوں میں گروتھ -13.5% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.77% رہی، جبکہ گروتھ کا ہدف 4.4% تھا۔ رواں مالی سال کے اکنامک سروے کو حتمی شکل دے دی گئی، جو کل پیش کیا جائے گا۔ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا حج کے لیے آئے مسلم رہنماؤں کے اعزاز میں ظہرانہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی شرکت۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ ایاز صادق نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات اور شاہی ظہرانے میں خصوصی شرکت۔ گورنر سندھ نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے حجاج کے لیے مثالی انتظامات کو سراہا۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد کی قیادت کرنے والے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت کا پاکستان کے پانی کی فراہمی بند کرنا ایٹمی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ واضح کر چکے ہیں کہ پانی کی ترسیل روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، بھارت کو اپنے طیاروں کے گرنے کا اعتراف کرنے میں 1 ماہ لگا۔ آج تک بھارت کسی کو نہیں بتا سکتا کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملہ کرنے والے کون تھے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، خدشہ ہے کہ بھارت امریکی صدر کی کوششوں سے سیز فائر کو سبوتاج کرے گا۔ امریکی کوششوں سے سیز فائر حاصل کیا ہے مگر امن حاصل نہیں کیا۔ پائیدار امن حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کا سفارتی وفد امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا کہنا ہے کہ امن چاہتے ہیں، کشمیر پر مذاکرات چاہتے ہیں۔ بھارتی وفد کے دورے کا جائزہ لے کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد صرف پاکستان پر الزام تلاشی کرنا ہے۔ خرم دستگیر خان نے GOS سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا، مزید مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ہمارا مشن ان کو یہ سمجھانا تھا کہ بھارت نہ غیر جانبدارانہ انکوائری اور نہ ہی بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے دنیا کو مداخلت کی ضرورت ہے۔ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے عالمی طاقتیں بھارت کو بتائیں کہ 2 ایٹمی ملک ایسے خطرناک ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سینیٹر بشرا انجم بولی کہ پاکستانی وفد نے نیو یارک اور واشنگٹن میں انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر پر پاکستان کا موقف بہت عمدہ انداز میں پیش کیا۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ بھارت کافی عرصے سے الزام تلاشی کر رہا تھا، اب کسی نے بھارت کے بیانیے کو قبول نہیں کیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھی سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی میں گزر رہا ہے۔ کل کی نسبت آج قصائی آسانی سے مل گئے، دام بھی گر گئے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے کا کام جاری۔ کراچی میں گارڈن، گرو مندر کی گلیوں اور شارع پاکستان پر آلائشیں پڑی ہونے کی شکایات۔ میئر کراچی کے مطابق شہر سے 26,509 ٹن آلائشوں اور کچرے کو لینڈ فل سائٹس منتقل کر دیا گیا۔ عید کے پہلے روز لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور قصور میں 34,000 ٹن آلائشیں اٹھائی گئیں۔ پشاور میں عید کے پہلے روز تقریباً 5,000 ٹن آلائشیں تلف کی گئیں۔ شہریوں سے صرف مقررہ کلیکشن پوائنٹس پر آلائشیں پھینکنے کی اپیل۔ سکھر کے گنجان آباد علاقوں سے آلائشیں اٹھانے کا کام سسروی کا شکار۔ فیصل آباد میں شہریوں کی آلائشیں فوری نہ اٹھانے کی شکایت۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں جاری صفائی مہم پر اظہار اطمینان۔ لوکل گورنمنٹ کے وزیر ذیشان رفیق ملک اور ان کی ٹیم کو شاباش، کہا عید کے دنوں میں صفائی کے انتظامات کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ عید کے پہلے روز 1,11,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا۔ سڑکیں گلیاں دھونے اور فنائل اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ بھی جاری۔ 17 پنجاب پروگرام کے تحت عوام کی 85% شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ بہاولپور اور سرگودا ٹارگٹ سے 100% زائد ویسٹ کلیکشن کے ساتھ سر فہرست رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کو ٹیلی فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی، وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو بھی ٹیلی فون۔ تمام رہنماؤں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی بنیں گے مزیدار کھانے، بریانی، کڑھائی اور قیمہ ہوگا، باربیکیو سے مزہ دوبالا ہوگا، میل ملاقاتیں ہوں گی، گلے شکوے اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ گھروں میں کہیں دوپہر کے کھانے کے دسترخوان سج گئے تو کہیں رات کی دعوت کی تیاری جاری۔ مناسک حج کی ادائی، رمی جمرات کا سلسلہ جاری۔ حجاج اکرام جمرات میں آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں، ذکر و دعا اور دیگر عبادات میں بھی مصروف۔ آج سے 12 جون تک ملک کے بالائی علاقوں، وسطی اور بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ الرٹ بھی جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے سوابی میں صرف 2 گھنٹے بجلی فراہم کی گئی۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ عید کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ صورتحال حکومت کے دعووں کا جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ شہباز شریف کے دعووں کی حقیقت جاننی ہو تو سوابی کے عوام سے پوچھ لیجئے۔ گلگت میں اساتذہ کا صوبائی وزیر تعلیم کے دفتر کے باہر دھرنا عید پر بھی جاری۔ دھرنے میں بڑی تعداد میں خواتین اساتذہ بھی موجود۔ عید بھی دھرنے میں ہی منائی۔ اساتذہ نے اپنے پے اسکیل میں اضافے کے لیے دھرنا دے رکھا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات اور شاہی ظہرانے میں خصوصی شرکت۔ گورنر سندھ نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے حجاج کے لیے مثالی انتظامات کو سراہا۔ کہا پاکستانی نوجوانوں میں ولی عہد محمد بن سلمان ایک باوقار اور مقبول شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کے والد سے ملاقات کے بعد اپنے بیان میں بلال بن ثاقب نے کہا کہ انہوں نے ایلان کے والد سے کہا کہ مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے۔ دنیا کو ضرورت ہے کہ ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں ہوں۔ ٹرمپ بمقابلہ مسک سیاسی، معاشی اور خلائی محاذ پر طاقتور شخصیات کی خطرناک جنگ چھڑ گئی۔ فروری 2025 میں ٹرمپ کو اپنا دوست اور سرپرست قرار دینے والے مسک نے 3 جون کو ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل کو مالیاتی بد انتظامی قرار دیا۔ جواب میں ٹرمپ نے مسک کو دماغ سے محروم قرار دے کر اسپیس ایکس کے $38 ارب کے معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دی۔ امریکی صدر اور دنیا کے امیر ترین شخص کے درمیان تنازع کی ہر خبر دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لاس اینجلس میں غیر دستاویزی تارکین وطن پر چھاپوں کے بعد پیدا ہونے والے ہنگاموں سے نمٹنے کے لیے 2000 نیشنل گارڈز کی تعیناتی کا اعلان۔ لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے کریک ڈاؤن پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں دوسرے روز بھی جاری۔ مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ عید الاضحیٰ پر بھی اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری۔ عید کے دوسرے دن 75 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ان میں 16 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حماس نے تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسد ابو شریعہ نے 7 اکتوبر کے حملے میں حصہ لیا تھا۔ امریکہ میں کانگریس کے 92 ارکان کا صدر ٹرمپ سے غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے تمام سفارتی طریقے استعمال کرنے کا مطالبہ۔
بھارتی ریاست منی پور کے دارالحکومت امپھال میں ایک بار پھر احتجاج، مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر راستے بند کر دیے، کئی اضلاع میں کرفیو نافذ، انٹرنیٹ 5 دن کے لیے معطل۔ احتجاجی میتی رہنما کنن سنگھ کی گرفتاری پر شروع ہوا منی پور مئی 2023 سے جاری فسادات میں اب تک 260 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں آج برین ٹیومر سے آگاہی کا دن۔ اس دن کا مقصد برین ٹیومر سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ برین ٹیومر خاموش اور تباہ کن بیماری ہے، اس کے علاج کی کوشش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوالالمپور میں FIH نیشنز کپ کھیلنے پاکستان ہاکی ٹیم ملائیشیا پہنچ گئی۔ نیشنز کپ 15 سے 21 جون تک کھیلا جائے گا۔ سندھ میں مومل رانو کی عشقیہ داستان۔ مومل نے رانو کو منانے میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر آگ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ بعد میں مومل کی محبت کی سچائی جان کر رانو نے بھی جان دے دی۔ مومل رانو کی محبت کی داستان کا ذکر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ عید الاضحیٰ پر کھلاڑیوں کی سیلفیاں، بابر اعظم نے اہل خانہ شعیب ملک اور وہاب ریاض نے بیگمات کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ اور محمد حارث بھی پیچھے نہیں رہے۔ کائنات امتیاز نے بیٹی اور قربانی کے جانور کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ عالیہ ریاض، پروشہ بشیر، اشرا نورین نے بھی تصاویر پوسٹ کی۔ بھارت کے محمد شامی، افغانستان کے محمد نبی اور راشد خان کی بھی سیلفیاں۔ زمبابوے کے آل راؤنڈر سکندر رضا نے بھی اپنے انداز میں عید منائی۔ عید کے رنگ جیو نیوز کے سنگ پہلے دن ناظرین نے پروگرام جیو پاکستان دیکھا، مزاحیہ مشاعرے کا لطف بھی اٹھایا۔ ہنسنا مناہے میں سیلیبریٹیز اور بہادر فوجی جوانوں کے ساتھ کہکہوں بھری ملاقاتیں، کھلاڑیوں اور اہم شخصیات کے ساتھ مزیدار گفتگو۔ پروگرام جرگہ اور سکور میں رہیے عید پر جیو نیوز کے سنگ۔ اور بڑی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ناظرین کے لیے عید پر نہ رکنے والی انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے۔ عید کے پہلے اور دوسرے دن جیو عید شو میں ملی اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز سے۔ تینوں دن ایکشن، رومانس اور مستی کے ساتھ بلاک بسٹر موویز تہلکہ مچائیں گی۔ ٹیلی فلمز، ڈرامہ سیریلز اور اسپیشل منی سیریل دوسرا چہرہ بھی شائقین کے لیے پیش کی جائے گی۔